حضرت انس نے فرمایا کہ جب گھروں میں قرآن مجید پڑھا جائے تو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس مکان سے دور بھاگ جاتے ہیں اور اپنے رہنے والوں کے لیے وہ گھر فراخ اور کشادہ ہو جاتا ہے. اس میں خیر اور بھلائی زیادہ ہو جاتی ہے، شر اور فساد کم ہو جاتا ہے. اور جب گھر میں قرآن مجید نہ پڑھا جائے تو اس میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے اس مکان سے دور بھاگ جاتے ہیں اور رہنے والوں کے لیے وہ گھر تنگ اور چھوٹا ہو جاتا ہے. اس میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے، شر و فساد زیادہ ہو جاتا ہے. یہ ہے گھروں میں بندش کی وجہ. اب لوگ کہتے ہیں اثرات ہو گئے، اثرات ہو گئے. تو اثرات تو ہم نے خود کر لیے. جب ہمارے گھروں میں کوئی تلاوت کرنے والا ہی نہ رہا اور جس گھروں میں شیاطین کے ڈیرے ہوں گے تو بتائیے شیاطین کے اثرات نہیں ہوں گے؟ در و دیوار پر بھی شیاطین کے اثرات ہوں گے اور وہاں رہنے والے جو جسم ہوں گے ان پر بھی شیاطین کے اثرات ہوں گے. اور جب گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی تو پھر وہاں اللہ کے فرشتوں کے ڈیر ہوں گے. ایک صحابی تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہا، حضرت اسید رضی اللہ عنہ، اور انہیں مزہ آ رہا، آواز بلند ہو رہی اور قریب میں سواری بندھی ہوئی تھی، وہ بدکنے لگی تو آپ ذرا آہستہ ہو گئے. پھر جب آہستہ ہوئے تو پھر مزہ آیا، پھر آواز بے اختیار بلند ہو گئی، سواری پھر بدکنے لگی اس خیال سے کہ رسی ٹوٹے گی، بچہ لیٹا ہوا ہے، نقصان نہ ہو. پھر آہستہ کی. اسی حال میں نماز مکمل کی، سلام پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا تو ایک چھتری نما چیز آہستہ آہستہ اوپر جا رہی اور اس میں سفید کمکمیں لگی ہوئی ہیں. سو فجر کی نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فجر میں تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ، میں نے یہ منظر اپنے گھر میں دیکھا ہے، نماز پڑھ رہا تھا، یہ کیفیت تھی، آسمان پہ دیکھا، یہ کمکمے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اسید کیا یہ اچھا ہوتا، صبح تک تو یوں ہی تلاوت کرتے رہتا، مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تیرے گھر میں اللہ کے فرشتے قرآن سننے آئے تھے، تیرے گھر میں اللہ کے فرشتے آئے کرتے. میرے عزیزو، جہاں نیکیاں ہوا کرتے ہیں نا وہاں فرشتے اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں، اور جہاں گناہ ہوتے ہیں نا وہاں شیاطین آ جایا کرتے ہیں. اگر ہمارے گھروں میں گناہوں کی گندگیاں ہوں گی، ظاہر ہے جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں جراثیم تو ہوتے ہیں نا، اور جہاں جراثیم ہوتے ہیں وہاں بیماریاں ہوتی ہیں. جہاں گندگیاں ہوتی ہیں وہاں جراثیم ہوتے ہیں، وہاں پھر بیماریاں ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے جہاں گناہ ہوں گے وہاں شیاطین ہوں گے، وہاں پھر ٹوٹ پھوٹ ہوں گے. کیا مطلب؟ وہ گھر تنگ ہو جائے گا، گھر میں لطف ختم ہو جائے گا، گھر میں مزہ ختم ہو جائے گا، گھر میں سکون ختم ہو جائے گا، گھر میں محبتیں ختم ہو جائیں گی، گھر میں آپس کا پیار ختم ہو جائے گا. کیا مطلب؟ باہر جی لگے گا، گھر جی نہیں لگے گا. باہر جی لگے گا، گھر جی نہیں لگے گا. یہ گھر تنگ ہو گیا. یہ نہیں کہ وہ جھونپڑی ہوگی، یہ نہیں کہ وہ ایک کمرے کا گھر ہوگا، نہ ایک کمرے کا جھونپڑی گھر بھی بڑا فراخ ہوتا ہے. دل کرتا ہے گھر جاؤں، مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. اور جب گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، محل نما گھر ہیں، ہاں جسے کہیں کہ کنالوں کے کنال پہ گھر ہیں، لیکن نہ محبت ہے، نہ سکون ہے، نہ چین ہے، نہ ایک دوسرے کا بیٹھنے کا دل کرتا ہے، نہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا دل کرتا ہے. یہ ہے گھر کی تنگی، یہ ہے گھر کی تنگی. اور بھائی اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب گھروں میں قرآن نہیں ہوگا تو یہ ہوگا، اور ہو رہا ہے. جب گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہوگی تو یہ ہوگا اور ہو رہا ہے. کوئی ایسا فلسفہ نہیں کہ زمین پہ ایسا فلسفے پر کوئی منظر نظر نہ آ رہا ہو، ہر جگہ نظر آ رہا. اور جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی وہاں خیر و برکت ہوگی، وہاں نور ہوگا، وہاں سکون ہوگا. تو بھائی کیا ہی اچھا ہے. اللہ ہمیں زندگی بھر تلاوت قرآن کا معمول نصیب فرما دے، اور ہمیں بھی اور ہماری گھر کی عورتوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری بچیوں کو بھی. یعنی ایسا معمول ہو جائے کہ ہمارا گھر کا کوئی فرد روحانی ناشتے کیے بغیر دن گزارے نہیں. یہ روحانی ناشتہ ہے، یہ روح کی غذا ہے. یہ دل جب بیمار ہوتا نا تو قرآن اس کی دوا ہے، اور جب دل صحت مند ہوتا ہے تو قرآن اس کی غذا بن جاتی ہے. یعنی قرآن دوا بھی ہے، غذا بھی ہے. بیماروں کے لیے اس میں علاج ہے، اس سے دل میں رقت اور نور پیدا ہوتا ہے. اور جب صحت مل جاتی ہے تو تلاوت قرآن کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا، تلاوت قرآن کے بغیر چین ہی نہیں آتا. غذا جو ہے، ناشتہ نہ ہو، دوپہر کھانا نہ ہو، رات کھانا نہ ہو، بھوک تو لگتی ہے.
ایسی جب صحت مند آدمی ہو جاتا ہے، تلاوت قرآن اس کی غذا بن جاتی ہے، اس کے بغیر دن میں مزہ ہی نہیں آتا. تو آدمی ایک معمول بنا لے. ہم یہ نہیں کہتے آپ پہلے دن ہی 2 سپارے پڑھ لیں، 5 سپارے. آپ بے شک 1 پاؤ پڑھیں، پھر آدھا پاؤ کر دیں، پھر آدھا سپارہ کر دیں، پھر 3 پاؤ کر دیں. 1 سپارہ کم از کم ایک مسلمان کا روزانہ کا معمول ہو. کتنی دیر لگتا ہے؟ یعنی ناظرہ پڑھنے والا بھی آدھا گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے. 15 منٹ صبح پڑھ لے، 15 منٹ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے. ارے میاں 24 گھنٹوں میں کیا میرے پاس آدھا گھنٹہ بھی تلاوت قرآن کے لیے نہیں ہے؟ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے. تو اگر روزانہ اگر 1 سپارہ بھی ہو جائے، شروع آپ بے شک پاؤ سے کریں، آدھا سپارے سے کریں، لیکن معمول ہو مہینے میں 1 قرآن ختم ہو جائے. اور یہی ہمارے گھر کی عورتوں کا معمول بن جائے. برکت ہوگی، رحمت ہوگی، آپ اپنے اندر تازگی محسوس کریں گے، توانائی محسوس کریں گے. یہ توانائی ہے، طاقت ہے. آپ اپنے اندر ہمیشہ تازگی محسوس، یہ غذا ہے، یہ نہیں ملے گی آدمی اندر سے مرجھا جائے گا. آدمی اندر سے مرجھا جائے گا. تو اس کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں. اور جو کچھ خوش نصیب ہے وہ زیادہ معمول بنا لیتا ہے، اور اچھی بات ہے. تو اس کو آدمی ہم اللہ کے ہاں جسے کہیں کہ اللہ سے مانگی بھی صحیح، اور ارادہ بھی کریں اور عزم بھی کریں کہ انشاءاللہ اب کوئی دن ہمارا تلاوت قرآن کے بغیر نہیں گزرے گا. اور کبھی صبح نہ کر سکے، دوپہر کو نہ کر سکے، رات کو اپنا یہ معمول پورا کر لے. اور خدا نہ خواستہ ہم 1 سپارے کا معمول تھا اور پھر نہیں ہو پایا تو کچھ نہ کچھ کر لیں تاکہ ناغہ نہ ہو اور ناغے کی نحوست نہ ہو. تو اللہ کی ذات سے امید ہے بھائی انشاءاللہ ہمیں بھی قرآن کی اور تلاوت قرآن کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. نیکی کی برکت سے اور خالص نیکی کی زندگی سے اللہ مشکلیں آسان فرما دیتے. یجعل لہ من امرہ یسرا. اللہ مشکلیں آسان فرما دیتے. اور کم از کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ عین آزمائش میں اور عین مشکل کی گھڑی میں بھی اللہ دل کا اطمینان نصیب فرما دیتے. عین آزمائش میں اور مشکل کی گھڑی کے اندر اللہ دل کا اطمینان اور سکون نصیب فرما دیتے. گناہوں کی نحوست سے دل کی دنیا فتنوں کے لیے سازگار ہو جاتی ہے، اور یہ دل آسانی سے باطل اور اہل باطل کی نظریات کو قبول کرتا ہے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. کہ جب آدمی زندگی گناہوں کی گزارتا ہے تو فتنوں کے لیے اس کے دل کی دنیا بڑی سازگار ہو جاتی ہے. باطل نظریات اور باطل کے فتنے اور بے دین لوگوں کی باتیں، اس کی طرف اس کی طبیعت جلد مائل ہونے لگتی ہے. جنس کی طرف جاتی ہے. ظاہر بکرا جیسے کہیں کہ اپنے جنس کی طرف جاتا ہے، بلی اپنی جنس کی طرف جاتی ہے، مرغی اپنے جنس کی طرف جاتی ہے. تو اسی طرح جب یہاں ظلمت آتی ہے تو اہل ظلمت کی باتیں زیادہ قابل قبول ہونے لگتی ہیں. جب یہاں گناہوں کی گندگی آتی ہے تو جن کی سوچ اور فکر میں اندھیرا اور سیاہی ہوتی ہے وہ زیادہ قبول ہونے لگتی ہے. اور یہاں نور ہو نیکیوں کا اور تقوی کا تو پھر اہل حق اور سچ اور حق کی باتیں زیادہ اس دل کے لیے پرکشش اور قابل قبول ہو جاتی. تو گناہوں کی نحوست سے دل کی دنیا فتنوں کے لیے قابل قبول ہو جاتی ہے، اور باطل اور اہل باطل کی نظریات آسانی سے قبول ہونے لگتی. کسی گھر میں کسی خاندان میں نحوست ڈالنی ہو تو ان کے درمیان پھوٹ ڈال دو، وہاں نحوست خود ڈیرے ڈال دے گی. کسی گھر میں کسی خاندان میں نحوست ڈالنی ہو تو کسی جادو منتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پھوٹ ڈال دو، نحوست خود ڈیرے ڈال لے گی. وہاں نحوست خود ڈیرے ڈال لے گی. ٹوٹ پھوٹ. تو صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتوں کو توڑتا ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا. قطع رحمی کرنے والا،
قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. نمازی ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، ارے میاں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، رشتوں کو پامال کر رہا. اسلام تو غیروں کے لیے بھی ایثار کی بات کرتا ہے، قربانی کی بات کرتا ہے، درگزر کی بات کرتا ہے. یہ تو اپنا ابا ہے، اپنا اماں ہے، اپنا چچا ہے، اپنا بھتیجا ہے، اپنا ماموں ہے، اپنی پھپھی ہے، اپنی خالہ ہے. ہاں یہاں بھی اگر قرابت نہیں، صلہ رحمی نہیں، ایثار نہیں، درگزر نہیں، معاف نہیں، تو پھر کس درجے کا دیندار ہے؟ کہاں کا نمازی، کہاں کی دینداری، کہاں کی مسلمانی؟ کہ جو شخص آخرت ہی کو اپنی سوچ اور فکر بنا لیتا ہے، حق تعالی شانہ اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے اس کو دنیا سے استغنا کی دولت عطا فرما دیتے، دل اس کا غنی ہو جاتا. استغنا کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اور دل کا فقیر بہت بڑا عیب ہے، دل کا فقر بہت بڑا عیب ہے. لیکن ہاتھوں میں دولت ہو، اندر کا فقیر ہو، تو یہ اندر کا حقیقت میں فقیر ہی ہے. ہاتھ خالی ہوں، دل میں اللہ استغنا کی دولت دے دے، امیری یہی ہے. فرمایا اللہ رب العزت اس شخص کو دنیا میں استغنا کی دولت عطا فرماتے ہیں، اور اسے اپنی ناداری اور تنگ دستی کا کبھی شکوہ نہیں ہوتا. اسے کبھی شکوہ نہیں ہوتا. نہ دنیا کے کوڑے کرکٹ کی طرف وہ للچائی نظروں سے دیکھتا ہے کہ جس کے پاس ذرا کچھ دیکھا تو بس پریشان ہو گیا، احساس کمتری کا شکار ہو گیا، ڈپریشن میں چلا گیا، اس کے پاس تو یہ کچھ ہے. یہ سوچیں اسے ہر وقت گھیر کے نہیں رکھتی. اللہ نے اسے استغنا کی دولت دی ہے، اور کسی کے پاس چند ٹکے، چند سکے کچھ زیادہ بھی ہیں تو یہ اس کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرتے، ڈپریشن میں نہیں لے کے جاتے. کس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی کفایت فرماتے ہیں اور دل کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں. دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے، اس لیے کہ مقدر کی دولت کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. طے شدی دولت کوئی روک نہیں. ساری دنیا مل جائے ایک لقمہ نہیں کم کر سکتی، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے میرا ایک لقمہ نہیں بڑھا سکتی. الا لہ الحکم، بس اکیلے اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء واللہ یرزق من یشاء. وہ خزانے کی تقسیم اس کے ہاں ہے، خزانوں کی تقسیم اس کے ہاں ہے، جس کے لیے طے ہے کوئی نہیں کم کر سکتا. تو جو آخرت کا غم بنایا، دل کا سکون ملا، اور مقدر کا جا نہیں سکتا، مقدر کا جا نہیں سکتا. مختصر شیخ جس شخص کو فکر آخرت سوار ہو، دنیا کی وقت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. اور جو شخص فکر آخرت کی دولت کے بجائے اپنے اوپر دنیا کی فکر کا عذاب مسلط کر دیتا ہے، اسے کبھی سیری اور سیر چشمی نصیب نہیں ہوتی. ہمیشہ بھوکا رہتا، ہمیشہ بھوکا رہتا ہے. بلکہ اس کے حرص و ہوس دوزخ سے ہمیشہ حل من مزید کی صدائیں، دوزخ کی طرح یہ کہتا ہے حل من مزید، اور آ جائے اور آ جائے. یہ کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے کہ اگر اس بھوکے کو ایک سونے کی وادی مل جائے بس پھر بھی کوئی نہیں، دوسری مل جائے بس پھر بھی کوئی نہیں، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور اس نے اسے ایسا غافل کیا قبر میں جا پہنچا، تب ہوش آیا ہے. تو یہ فکر آخرت اطمینان اور سکون کی بہت بڑی دولت ہے، بہت قیمتی نسخہ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. الا اخبرکم، بتاؤں عورتوں میں کون جنتی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، ضرور بتائیں. عورتوں میں کون جنتی ہے؟ کل ودود ولود
وہ جو اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی غصے میں آ جائے یا اس کی طرف کوئی غصے کی بات ہو جائے اور یوں کہے ہذہ یدی فی یدک، اپنے شوہر سے کہے یہ میرا ہاتھ ہے تیرے ہاتھ میں ہے، میں نہیں سوں گی جب تک کہ تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ فرمایا یہ عورت جنتی ہے، اس کا اپنے شوہر سے ایسی وفاداری ہے، اس کی اپنے شوہر سے ایسی محبت ہے، محبت کرنے والی، محبت کرنے والی، تزوج الودود الولود، محبت کرنے والی، محبت کرنے، بہت بڑی خوبی ہے اس مرد میں جس کے دل میں اپنی بیوی کی محبت اور جس کی بیوی کے دل میں شوہر کی وفا اور محبت۔ اور یہ میرے عزیزو ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ ایمان کی تازگی نہ ہو، دین کا حسن نہ ہو۔ جب تک ایمان کی تازگی نہ ہو، دین کا حسن زندگی میں نہ ہو، یہ چیزیں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آج دنیا میں بہت تعلیمیں ہیں، بہت ریسرچ ہے، بہت ڈگریاں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن آج دل وفاداریوں سے خالی ہے، آج دل باہمی اعتماد سے خالی ہے، گھر محبتوں کی مٹھاس سے خالی ہے، زندگیاں محبتوں کی دولت سے خالی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن آج وہ ایمان کی تازگی، وہ دین کا حسن میری زندگی میں نہ رہا جس سے یہ محبتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے لیے محبت کرنا ہر ایک سے بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ ہی دولت یہ عمل ہم سب کو نصیب فرما دے بھائی۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ ایک عامل یعنی جو لوگوں سے وسائل اکٹھے کیا کرتا تھا۔ عمر ابن عزیز سے کہنے لگے، عمر یہ جو آپ کی طرز حکمرانی ہے نا، اس لیے کہ مسلمانوں کی جو طرز حکمرانی ہوتی ہے اس میں اخلاقیات ترجیح ہوتی ہیں، آمدنی ترجیح نہیں ہوتی۔ یہ جو بے دین لوگوں کی حکمرانیاں اور حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایک منظم تجارتی ادارے ہوتے ہیں جن کی ساری نظر ہوتی ہے کہ آمد کتنی آئی ہے، وسائل کتنے آئے ہیں، پیسہ کتنا اکٹھا ہوا ہے۔ اور جو مسلمانوں کی حکمرانیاں تھیں ان کے یہاں ترجیحات کیا تھی کہ مسلمانوں کے اخلاقیات کا کیا حال ہے، قدروں کا کیا حال ہے، ایمان کا کیا حال ہے، ہدایت کا کیا حال ہے۔ جو کچھ وسائل اکٹھا کرتے تھے وہ صرف ان کی تکمیل کی خاطر اکٹھا کیا کرتے تھے، وسائل ان کے مطلوب مقصود نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو عمر ابن العزیز سے اس عامل نے کہا آپ کے جو طرز حکمرانی ہے نا اس سے آمدنی میں بہت فرق پڑ رہا ہے اور حکومتی وسائل اور مال میں بہت کمی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس عامل سے ایسا جملہ کہا مختصر الفاظ میں کہ مسلمانوں کی اسلامی حکمرانی کا سارا آئینہ دکھا دیا۔ فرمانے لگا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، ٹیکس جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، چنگی اکٹھی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ مسلمانوں کی طرز حکمرانی، مسلمانوں کی سب سے بڑی ترجیح قوم کے اخلاقیات کا کیا حال ہے۔ لیکن اب تو چونکہ اخلاقیات مطلوب اور مقصود ہی رہی تو اس قوم کو سود بھی کھلایا جاتا ہے، رشوت بھی کھلائی جاتی ہے، شراب بھی پلائی جاتی ہے، بے حیائی اور فحاشی کے دلدل میں بھی ڈالا جاتا ہے، اس لیے کہ آمدنی جو ہوتی ہے اور وسائل جو حکمرانوں کو ملتے ہیں، حکومتوں کی تجوریاں جو بھرتی ہیں، قدریں کوئی چیز نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری قوم کا ذہن تجارتی بنتا ہے، پوری قوم کا ذہن تجارتی بنتا ہے، وہ نفع نقصان کو دیکھتا ہے، وہ قدریں، وہ رشتے، وہ محبتیں، وہ پیار، یہ سب ثانوی درجے ہیں۔ میاں نفع ہے کہ نہیں، اس سے مجھے فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ قرآن کی زندگی تھی برکتی برکت ہوا کرتے۔ اور عمر ابن عزیز کا وہ زمانہ کیسا تھا، سبحان اللہ، بکری اور بھیڑیا اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، بکری اور بھیڑیا
اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، اور اس فتن دور میں دو بھائی بھی اگر دسترخوان پہ اکٹھے بیٹھ جائے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ وہاں بکرے اور بھیڑیا اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، اس کو اس سے اطمینان تھا اور اس کو اس سے امن تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں، باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، زندگی کے ماہوں سال ایک دسترخوان پہ زندگی گزری ہے، پھر اس دسترخوان پہ بہن اور بھائی اکٹھے بیٹھ جائے، بڑی بات ہے، بڑی بات۔ ارے میرے عزیزو، کیا کھویا ہے؟ وہی عظیم الشان تحفہ جو اللہ نے اپنے حبیب کے واسطے سے انسانیت کو دیا تھا، وہی قرآن تو کھو بیٹھے ہیں۔ نہ عظمت دلوں میں رہی ہے، نہ عظمت دلوں میں رہی ہے۔ صحت کی عظمت ہے، پل بنانے کی عظمت ہے، گھروں کی عظمت ہے، سب چیزوں کی عظمت، اہمیت، مادی نقشوں کی اہمیت ہے، تو آج ان اداروں کی بھی اہمیت ہے۔ اور جہاں قرآن کی آبیاری ہو رہی ہو، قرآن کی خدمت ہو رہی ہو، اور امت کے بچوں میں قرآن کا نور پیدا کیا جا رہا ہو، آج قوم کا حال کیا ہے؟ یہ مدرسی تو ہیں، بلکہ بعض بے دین لا دین دین بیزار لوگ تو کہتے ہیں یہ دینی ادارے، دینی مساجد، یہ مدارس، یہ بوجھ ہیں۔ یہ وہ بدقسمت مخلوق ہے جس کے دلوں میں ایمان، دین کی عظمت کوئی نہیں، جن کے گھر، جن کی زندگیاں قرآن سے خالی ہیں، جنہیں اندازہ ہی نہیں کہ اگر اللہ کا عذاب ٹلا ہوا ہے اور آنے والے آفات جو پہلی قوموں پہ آیا کرتے تھے، اگر آج یہ امت وطن عزیز محفوظ ہے تو ان معصوم بچوں کی برکت سے ہے، جو سحری میں اٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے، جو سویرے سویرے چٹائیوں پہ بیٹھ کے شہروں میں، جنگلوں میں، دیہاتوں میں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے۔ ورنہ وہ کون سی بدی ہے جو پہلے قوموں میں تھی اور آج نہیں ہے؟ وہ کون سی برائی ہے جو پہلے قوموں میں تھی اور آج نہیں ہے؟ کچھ رہا سہا ان لوگوں کی برکت ہے جنہوں نے اس دولت کو آج سنبھالا دیا ہوا ہے۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی عظمت، آج امت اس سے خالی ہو گئی۔ تلاوت قرآن، زندگیاں خالی ہو گئی، گھر خالی ہو گئے، اور قرآن پر عمل وہ تو بہت دور جا چکا ہے، بہت دور جا چکا ہے۔ تو میرے عزیزو، آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو امت کو ایک بڑا تحفہ ملا ہے وہ قرآن کی دولت ہے۔ اس کا پہلا حق ہے اس کی عظمت ہو، اس کی عظمت ہو۔ اس کا دوسرا حق ہے اس کی تلاوت ہو، اس کا دوسرا حق ہے اس کی تلاوت ہو، اس کا تیسرا حق ہے اس پر عمل ہو، اور اس کا چوتھا حق ہے اس کا نظام، اس کی دعوت، اس کے پیغام پر، اس کو عام کرنے میں میری زندگی کتنی لگ رہی ہے، میرے وسائل کتنے لگ رہے ہیں، میری صلاحیتیں کتنے لگ رہی ہیں، یہ قرآن کا حق ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جس نبی سے ہم شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہیں، حوض کوثر پہ ہم نے آپ کے دست مبارک سے پانی پینا، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو جائیں اور یوں کہہ لگیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری یہ امت کا وہ حصہ ہے جس نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، جس نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ عظیم الشان امت کے پاس تحفہ ہے اور بڑی مبارک دولت ہے۔ زندگیوں میں لائیے، گھروں میں زندہ کیجئے، اپنے گھر کے اندر، اپنے زندگی میں تلاوت قرآن کو وظیفہ بنائیے، پھر اپنی زندگی کی برکتیں دیکھیے، پھر دل کا اطمینان دیکھیے۔ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر اتارا۔ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، اور اسی کے متعلق قرآن نے بتایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کی تلاوت سے، قرآن پر عمل کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا،
دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اے الا بالقرآن تطمئن القلوب۔ تو بڑی مبارک تحفہ ہے اس امت کے پاس، اللہ ہمیں اس تحفے کی قدردانی نصیب فرمائے، اور جو حقوق مسلمانوں پر اس کے ہیں مسلمانوں کے لیے اس کی ادائیگی آسان فرمائے۔ جو کام لا یعنی ہو، بے فائدہ ہو، وہ اگرچہ گناہ نہ ہو مگر مضر پھر بھی ہے۔ جو کام لا یعنی ہو، بے فائدہ ہو، وہ اگرچہ گناہ نہ ہو مگر مضر پھر بھی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون۔ ایک طرف نماز کا ذکر اور ایک طرف زکوٰۃ کا ذکر، بیچ میں کس کا ذکر ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، لا یعنی سے بچنا۔ اب بتائیے لا یعنی کی کتنی اہمیت ہے؟ دو فرائض کے درمیان اس کو جو لے کے آئے، اس طرف توجہ دلائی کہ اگر یہ لا یعنی ہوگا تو دل کا تزکیہ مشکل ہو جائے گا، یہ لا یعنی ہوگا تو نماز میں خشوع مشکل ہو جائے گا۔ لا یعنی کے ساتھ نماز کی خشوع مشکل ہو جائے گی، دل کا تزکیہ مشکل ہو جائے گا، یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو لا یعنی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، بے مقصد چیزیں۔ کھیل منع نہیں، لیکن اس میں نیت کر لیا کرے، ایکسرسائز، تاکہ دماغ صحت مند رہے، جسم صحت مند رہے گا، دماغ صحت مند رہے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ اتنا ہی ہو کہ جس سے آدمی میں نشاط پیدا ہو جائے، اتنا نہیں کہ کھیل کا بخار چڑھ جائے۔ جیسے گھنٹہ فارغ ہوا فٹ بال ہاتھ میں، جیسے پیپر سے فارغ ہوا فٹ بال ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے پیپر سے خالی ہوا گیند بلا ہاتھ میں، پرچہ بھی دے رہا ہے، خیال اسی کا ہے، جلدی نکلیں گے کھیلیں گے تھوڑا سا۔ یہ بخار ہے، یہ بخار ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک یہ ہے کہ کھیل کے وقت کھیل اس لیے تاکہ تھوڑا سا طبیعت میں نشاط پیدا ہو، طبیعت میں نشاط پیدا ہو۔ آج دنیا میں کھیل فتنہ بن گیا ہے، نشاط کا ذریعہ نہیں رہا، فتنہ بن گیا، ٹھیک ہے نا؟ بوڑھے بھی کھیل رہے ہیں، نوجوان بھی کھیل رہے ہیں، مرد بھی کھیل رہے ہیں، عورتیں بھی کھیل رہی ہیں، لنگڑے بھی کھیل رہے ہیں، نبینے بھی کھیل رہے ہیں۔ عجیب ہی تماشا، کھیل ہی کھیل ہے اور مقصد ہی کھیل ہو گئے۔ حالانکہ لاہو لاپ کھیل جو تھا، یہ ایکسرسائز، کھیل کود، یہ تو نشاط کے لیے ہوتا ہے، اتنا ہو کہ تاکہ طبیعت میں نشاط آئے، اور جو مقصد ہے اس مقصد میں تھوڑی سی نشاط طبیعت پیدا ہوتی ہے، اور اس مقصد کے کام میں صلاحیت بڑھ جائے۔ نہ یہ کہ کھیل ہی کو اتنا مقصد بنا لے کہ مقصد چلا ہی جائے اور آدمی تھکا رہے ہر وقت، یہ نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کھیل کے بارے میں مستقل مضمون لکھا کہ کتنے کھیل کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے؟ تو لایانی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لایانی کاموں میں مصروف رہنے والا آدمی کام کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے اور بامقصد کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہر وقت لایانی، اور خاص طور پہ موبائل لایانی کا سب سے بڑا آلہ ہے، کیونکہ آدمی کو اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے، تو اب دیکھنا شروع کر دیا تو بس دیکھتے ہی چلا گیا، ادھر گیا، ادھر بھاگا، ادھر دیکھا، وہ آیا، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں آ رہا ہے۔ اس میں کشش اتنی ہوتی ہے، ذرا یہ دیکھ لو، ذرا یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو۔ اور اب تو بدقسمتی سے جو آدمی نیٹ کو، ان چیزوں کو زیادہ استعمال کرتا ہے، وہ بے ادب بہت ہو جاتا ہے، اور وہ جسے کہیں کہ بے ادب ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے بڑوں کے بارے میں جری بہت ہو جاتا ہے، جو مرضی لکھ دیا، جو مرضی کہہ دیا، جو مرضی تبصرہ کر دیا،
کیونکہ سن سن کے نا گندگیاں دیکھ دیکھ کے تو آدمی خود بے ادب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ بھی صحبت کے قائم مقام ہے. یہ بھی کسی قائم مقام ہے؟ صحبت کے قائم مقام. وہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، صحبت اٹھا رہے ہیں. ان کی تحریر سے، ان کی گفتگو سے، ان کی شکل سے، ان کے انداز سے، ان کے رویے سے آپ کیا اٹھا رہے ہیں؟ اثر لے رہے ہیں. تو یہ صحبت کے قائم مقام ہے. تو وہ صحبت بہت گندی صحبت ہے، اور اس صحبت کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی بڑا بے ادب ہو جاتا ہے، بڑا بے ادب، اور اس کے دل کے اندر سے ادب، احترام، عقیدت سب ختم ہو جاتا ہے. بری صحبت.